अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान ने इंडियन जारियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देते हुए वाघा बॉर्डर, फिजाई हुदूद और इंडिया से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का ऐलान कर दिया है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर सुनाते चलें कि चुलिस्तान कैनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा चुके हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में नहरों का मामला बामी रजामंदी से हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अब नहरें नहीं बनेगी, कोई इस पर मजीद पेशरफ्त नहीं होगी और यह मामला 2 मई को होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तय किया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मजीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है। ये CCI के इजलास जब मई 2 को बुलाया जाएगा और वहाँ ये फैसले इंडोर्स किए जाएंगे कि बामी रजामंदी के बगैर कोई नया नहर नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में एलामिया में यह कहा गया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान इंडिया के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम 2 तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। इसके अलावा वाघा बॉर्डर के रस्ते से इंडिया से तमाम ज़मीनी आमदोरफ्त मुअत्तल होगी। इंडियन शहरियों को दिए गए सार्क वीज़ा इस्तश्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तश्ना हासिल होगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि सार्क वीज़ा इस्तश्ना स्कीम के तहत तमाम इंडियन शहरी जो हैं 48 घंटों के अंदर अंदर उन्हें मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन दिफाई, बहरी और फिजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिए गए हैं और उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई है। इंडियन हाई कमीशन में इन पोस्टों को मनसूख समझा जाएगा और इन मुशीरों के मुआविन अमले को भी इंडिया वापस जाने का हुक्म दिया गया है। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है, जिसका इतलाक 30 अप्रैल से होगा। एलामिया के मुताबिक इंडियन मिल्कियत या इंडियन ऑपरेटर्स की तमाम परवाजों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि इंडिया से और इंडिया के लिए हर किस्म की तिजारत, ख्वाह वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और विफाकी कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इंडिया ने पानी रोका तो हम शिमला मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इत्तलात हैं कि इंडिया पाकिस्तानी शहरों में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। अगर हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा तो इंडियन शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहे। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की इंडियन परवाजों पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की पाबंदी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इंडियन परवाजों पर पाबंदी 1 माह के लिए लगाई गई है। एविएशन जराये के मुताबिक इंडिया की योमिया 100 से ज्यादा परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं
اور اس کے باعث انڈین پروازوں کو 2 گھنٹے اضافی سفر کرنا پڑے گا. یومیہ لاکھوں ڈالرز کے اخراجات ان کے اضافی ہوں گے. دوسری جانب انڈیا نے 2 روز پہلے پہلگام میں پیش آنے والے واقعے کو جواز بنا کر اٹھائے گئے اقدامات سے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ انڈیا نے نئی دہلی میں پاکستانی ناظم الامور سعد احمد وڑائچ کو طلب کیا اور انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے سے متعلق نوٹس حوالے کیے. ناپسندیدہ شخصیات کے نوٹس انہیں 1 ہفتے میں انڈیا چھوڑنے کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا نے جو ڈیمارش حوالے کیا اس میں انڈیا کے تمام اعلانات موجود ہیں، لیکن سندھ طاس معاہدے سے متعلق کوئی پوائنٹ تحریر نہیں ہے. انڈیا نے اپنی روایتی ہٹ درمی اور پاکستان دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا ہے. دوسری جانب ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والے کسی 2 طرفہ سیریز میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. انڈین جارحیت پاکستانی سیاستدانوں اور عوام نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور انڈیا کے کسی بھی ایڈونچر کی صورت میں پاکستانی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور کے مطابق انڈیا اپنے مضموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اپنے دفاع کا بھرپور حق ہے. بھارت کبھی بھی اپنے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے. دوسری جانب سول سوسائٹی نے آج انڈین ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے انڈین اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی، نعرے بازی کی، جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں انڈیا مخالف ریلیاں نکالی گئیں. پاکستانی اقدامات سے انڈیا کتنا متاثر ہوگا، پاک انڈیا کشیدگی کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور سب سے اہم آج جو بڑی اہم ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن کی نون لیگ سے. پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی اور پرائم منسٹر نے اکٹھے پریس کانفرنس بھی کی. ان معاملات پر بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ بھی جوائن کرے گی. ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ. آپ سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس سے آ رہے ہیں، سارا دن آپ میٹنگ میں رہے. پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آبویسلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ وفاقی کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا آپ کے خیال میں وہ کیسا رسپانس تھا؟ ایک فرم رسپانس تھا؟ فضائی حدود پابندی لگ گئی ہے اور اس کے علاوہ ویزے سارے کینسل کر دیے گئے ہیں، یعنی جو اقدامات انڈیا نے کیے تھے تقریباً اس کا جواب انہیں دے دیا گیا. دیکھیں میرے خیال میں بالکل ٹھیک جواب دیا گیا، قوم کی امنگوں کے مطابق دیا گیا، اور ایک جیسا ساورن کنٹری کا ایک طریقہ کار رہتا ہے جی. اور کیونکہ اگر کچھ نرم لب و لہجہ رکھا جاتا تو شاید اس میں ہماری پبلک میں بھی مایوسی پھیلتی. اور میں سمجھتا ہوں جتنا بھی فارملی جتنا مضبوط جواب دینے کی ضرورت ہے اتنا حکومت نے دیا اس پہ. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پولیٹیکل فورسز کو بھی کہ تمام اپنے اختلافات بلا کر اس وقت وہ ایک قومی سوچ کے تحت اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک میسج ہے نا ہماری طرف سے بہت ضروری تھا. ابھی ہماری جب میٹنگ ہوئی تو اس میں چیئرمین بلاول نے بھی بڑے واضح کہا کہ انڈس ٹریٹی کے اوپر جو انڈیا نے ایک نامعقول سے حرکت کی ہے اس پہ بھی ہم ہر لیول پہ اس کے سے لڑیں گے بھی، اور سفارتی معاذوں پہ جہاں بھی ضرورت ہوگی پیپلز پارٹی اپنی حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. اچھا یہ بات آج یہ ہمارا جو ابھی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی جو کیا اس میں بھی اچھا ابھی ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے، اور ابھی چیئرمین اور میاں شہباز. اچھا چند صاحب آپ نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ تمام سیاسی قوتیں، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں جتنی پولرائزیشن تھی کوئی ایک ایسا ایشو نہیں تھا کہ جس پر اپوزیشن اور حکومت اکٹھے کوئی اتفاق ہوا ہو. آخری وقت میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اکثر پول آؤٹ کر دیتی تھی، لیکن اس معاملے پر تحریک انصاف کے جو ابھی بیرسٹر گور صاحب کا ہم نے چلایا، کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم صاحب یا آپ کے چیئرمین ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور وہاں سے بھی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہو؟ میرے خیال میں جی دیکھیں آج ابھی جو میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا تھا جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی، تو اگلے
چند دنوں میں ایک دفعہ جواب آیا کہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. آپ دیکھتے ہیں فردر اور غالباً 27 یا 28 کو میرے خیال میں کوئی مزید پاکستان کی طرف سے ایک ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ جو ایک ساورن کنٹری کے طور پہ بھرپور جواب دوبارہ دیا جائے گا. اور اگر دیکھا جائے گا کیسے انڈیا اب کیا کرتا ہے. دیکھیں انڈیا میں جو دہشت گردی جہاں بھی ہوتے ہیں پاکستان کے تو عوام مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہم وکٹم ہیں اس کے. اگر کوئی بے گناہ سیاہ مارے جائیں یا کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, ہم انسانیت کے پیروکار ہیں. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کوئی انکوائری کرتا کوئی کس کی ذمہ داری ہے, تو میرے خیال میں انڈیا نے ایک بڑا بالکل ایک عجیب سی حرکت کی ہے. اور یہ حرکت انڈین عوام کے بھی خلاف ہے کیونکہ انڈین عوام بھی اب کوئی ہماری عوام بھوک سے لڑ رہی ہے, غربت سے لڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں مودی سرکار کی جو سوچ ہے, جو انتہا پسندانہ سوچ ہے, وہ یقیناً اس وقت حکومت میں ہیں تو وہ پریویل کرتے ہیں. ادروائز میرا نہیں خیال کہ اب جا کے میں نے آج سوشل میڈیا پہ کئی انڈین کے انٹرویو سنے تو یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے, جو انتہا پسندانہ حرکت کی ہے, یہ وہاں کے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے اس کو. جی اچھا, یہ چند صاحب اگین another very important point you have made. اس میں چیئرمین بلاول جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہونے کے علاوہ بڑے سکسیسفل فارن منسٹر بھی وہ رہے ہیں اور ان کے انٹرنیشنلی جتنے لنکس ہیں وہ ہیں. تو اب پاکستان کو تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے وہ کابینہ میں ہو یا نہ ہو, لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کا یہ جو مقدمہ ہے اس کے لڑنے کے لیے میرے خیال میں بلاول صاحب نے انشور تو کیا ہے لیکن ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا. دیکھیں انہوں نے اب یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا. بلاول صاحب نے تو اپنی سروسز جو ہیں وہ غیر مشروط طور پہ کہا کہ ہماری پارٹی یا میں ذاتی طور پہ ہر لیول پہ حاضر ہیں. یہ آج میٹنگ میں اور ہم آپ سے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے کیونکہ پاکستان کا مقدمہ جس کو بھی لڑنا پڑے, بلاول صاحب کو یا ان کی پارٹی کے کسی فرد کو بھی, جہاں بھی حکومت کو ضرورت ہوگی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی طرف. نہروں کا جو ایشو تھا چولستان کا, اس پر پیپلز پارٹی نے بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. نہ صرف یہ بلکہ سندھ کے عوام اور جماعتیں اور نیشنلسٹ قوتیں, جی ڈی اے, جے یو آئی, سارے سراپے احتجاج تھے. وہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا. بتائیے کہ ہوا کیا میٹنگ میں. دیکھیں جی وہ بڑے دنوں سے ایک یہ بڑی غیر یقینی صورتحال تھی اور سندھ کے لوگوں کے اندر بھی, اور پھر پیپل پارٹی اپنی عوام گورنمنٹ ہے پیپل پارٹی کی اور عوام کے ووٹوں سے گورنمنٹ ہے, تو وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے تھے. اور یہ پانی کا ایشو جو ہے یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے, یہ پنجاب کا بھی ایشو ہے, یہ پنجاب کے کسان کا بھی ایشو ہے, پنجاب کے عام شہری کے پینے کے پانی کا بھی ایشو ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو ساری چیزوں کا اندازہ ہو گیا. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ٹیم کے پہلے 2 مذاکرات ہوئے سی ایم کے ساتھ اور سی ایم کی ٹیم کے ساتھ. تو پھر آج فائنلی بلاول صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گیا, میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہ وہاں بڑے کھلے دل سے باتیں ہوئیں اور تسلیم کی گئیں کہ بالکل پاکستان کے کسی بھی منصوبے سے بڑھ کے پاکستان کی جو ایک فیڈریشن کی مضبوطی کی بات ہے یا صوبوں کی اپنی ذہنی ہم-آہنگی کی, اس سے بیٹھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ سی سی آئی کا سیشن بھی بلا لیا گیا 2 تاریخ کو. وہ اس کا 10 days کا نوٹس کا ہوتا ہے, وہ اس لیے 2 تاریخ کو بلایا گیا. اور تمام اس وقت میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگ جو نیشنلسٹ پارٹیاں بھی تھیں یا جو بھی پارٹیاں جو پیپل پارٹی کی اپوزیشن میں بھی تھی, تو ابھی وہ بھی انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور سندھ کے لوگوں نے بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں نے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک پینک کریٹ ہو گئی تھی اور روڈز بند کچھ لوگوں نے کیے ہوئے تھے. وکلاء نے 4-5 دنوں سے, اور گورنمنٹ بڑی سچی بات ہے ہماری پیپل پارٹی گورنمنٹ اب اس حوالے سے مشکل میں تھی کہ روڈز کیسے کھلوائے جائیں یا کیسے ان لوگوں کو عام آدمی. بلاول صاحب نے سپیچ بھی کی کہ عام آدمی کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے. تو ہم حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے بات چیت بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اچھا گڈ جیسچر دیا ہے. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ آج واپس لے لیا جائے گا یا آج ہی ہوا ہے یہ فیصلہ؟ نہیں دیکھیں 2 دن سے مذاکرات تھے, کچھ نیٹی گریٹیز تھیں, جو کچھ لینگویج ڈرافٹنگ, کچھ ایسے خدشات تھے جو بلاول صاحب سے ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہتے تھے. ایک من کی تھی چیز کہ ہو جائے گا معاہدہ, لیکن
کچھ چیزیں ایسی تھی جو ابھی آج میٹنگ میں طے ہوئی ہیں, فائنل میٹنگ میں طے ہوئی. اس سے پہلے ہماری ٹیمز نے کافی چیزیں طے کر لی تھیں. پرائم منسٹر سے اور بلاول صاحب سے وہ ان ٹچ تھے دونوں گروپس جو میٹنگ کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم جو تھی وہ, اور بلاول سی ایم صاحب اور سی ایم کی ٹیم کے ساتھ. تو میرے خیال میں بڑا اچھا طریقے کے ساتھ ہو گیا. آج اس کو ایک اچھے انداز میں اس کو ختم کرنا چاہیے. میں ایک سوال آپ سے دوبارہ دہراؤں گا, آل پارٹیز کانفرنس. دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس آج ڈسکشن ہوئی ہے, اچھا, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا. اور لیکن میرے خیال میں جس طرح ایک پاکستان کے اندر ایک فضا بنی ہے, اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی نکلی ہے, اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز یا ہماری قوم یکجا ہو گئی ہے اس انڈیا والے ایشو کے اوپر, اور آلموسٹ نیرو والے ایشو کے اوپر بھی ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو کسی کی جیت یا کسی کی ہار نہیں ہے. وہ ہے فیصلہ کہ ہمارے صوبوں کو آپس میں نہ لڑایا جائے, صوبوں بیٹھ کے معاملات حل کریں آئین کے تحت. میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی سپریمیسی ہے, یہ اس وقت آئین پریویل کر گیا ہے. تو آئین کا پریویل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ساری پولیٹیکل فورسز کی جیت ہے. میں اب آپ کی ایک اور اہم جانب جس پر ہم لاسٹ ویک بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا پانی کا ایشو پنجاب کا بھی ایشو ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خود چونکہ زمیندار ہیں, کسان ہیں, جو پنجاب کا پانی کم ہوا ہے کتنا کم ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, پچھلے سال 36% غالباً پنجاب کا, ابھی جو 2 دن پہلے کی ہے جو آئی ہے ارسا کی ویب سائٹ پہ, یا میرے خیال میں بریفنگ میں سن رہا تھا اپنی, ہماری پارٹی کی ایک بریفنگ تھی, 36% پانی پنجاب کا بھی کم ہے اور 40% پانی سندھ کا بھی کم ہے. اچھا, 36 یا 37% ہے, پہلے 40 تھا. وہ یہ شارٹیج ہے. پاکستان اس وقت واٹر سٹریس کا شکار ہے, اور یہ کوئی ایک صوبے کی یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے, یہ زیر زمین پانی بھی نیچے چلا گیا ہے. اور پانی آپ 3-4 دریا آپ کی R&A انڈیا نے آپ کے ساتھ ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور پاکستان تو اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں ایسے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے جو میٹنگ میں بھی ہوئے, جو بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہے کہ ہمیں گرین پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں جتنی کم سے کم پانی ہم استعمال کر سکیں جدید دور کے مطابق. اس میں خاص سندھ, پنجاب اور دوسرے صوبوں کو ساتھ ملا کے کوئی ایک جوائنٹ پروجیکٹ کریں تاکہ اس کے ساتھ جو پیسے بھی لگیں وہ ساری حکومتوں کے لگیں. اور کوئی ٹیکنالوجی, کسی صوبے کے پاس ٹیکنالوجی بہتر ہے, کسی صوبے کے پاس پیسے ہیں, کسی صوبے کو ضرورت ہے, تو سارے مل کے اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم واٹر سٹریس سے نکل سکتے ہیں, پانی کی شارٹیج سے. اب آپ کا فیوریٹ ٹاپک کسان, جو گندم والا معاملہ ہے, اس پر کل عظمہ بخاری صاحبہ سے کافی تفصیلی پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی. ایک تو جو وہ کہہ رہی تھی 115 ارب روپے کا ایک پیکیج اناؤنس ہوا ہے, لیکن کسان اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ہم اتنے کارڈ ہولڈرز ہیں کہ ایک کسان کو 27,000 روپے ملے گا, تو وہ 27,000 سے کہاں ہمارا نقصان پورا ہوتا ہے. دوسرا گندم پہ جتنی ان کی شکایت ہے کہ جتنی کاسٹ ہماری گندم پہ آئی ہے وہ اتنی تو ہمیں بک ہی نہیں رہی. لے کے دیکھیں, آج میں نے جو فگر, آج ایگزیکٹ فگر کچھ 1-2 فارمرز کے نکلوائے ہیں, 8 سے 15,000 روپیہ نقصان ہو رہا ہے, جس کی میکسیمم بمپر کراپ اگر نکلے پر ایکڑ. اچھا, 8 سے 15,000 جس کی بمپر کراپ نکلے, جس کی تھوڑی سی مڈل مطلب درمیانے درجے کی ییلڈ ہوگی یا جھاڑ ہوگا تو اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا. اور پانی کی کمی کی وجہ سے, کھادیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کسان نے بھی اتنا زور نہیں لگا سکا, تو کئی علاقوں میں, بارانی علاقوں میں ییلڈ اور کم ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوئی. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ علاقوں میں فصل بہت کم ہے, کچھ میں بہتر ہے. تو یہ دیکھیں ہے تو بہت بڑا ایک قومی کرائسس ہے. اور عادل بھائی, میں سمجھتا ہوں اگر حکومت اس سے پراپرلی نہیں نپٹے گی, اس سال تو شاید معاملہ چل جائے, اگلے سال کسان کاشت نہیں کرے گا. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس کا خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر اگلے سال کسانوں نے گندم کاشت کرنے سے معذرت کر لی. کسان اتحاد اعلان کر چکا ہے کہ ہم کاشت کم کریں. میں کہتا ہوں یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک تنظیم یا کسان اتحاد یا کسی اور, یہ اکراس دا بورڈ میں آپ کو بتاؤں کسانوں سے ہم ملتے ہیں نا, تو یقین کریں, میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کو بھی چلتے چلتے رات داری میں کہا جی یہ گندم کا ایشو وزیر اعظم صاحب برننگ ایشو ہے, اس کے اوپر فوراً کرے, اور دن بھی 5-6 ہیں,
5-6 दिन के बाद तो गंदम किसान कुछ अपनी बेच देंगे, कोई आड़ती खरीद लेंगे, कोई फ्लॉज मिलों वाले, फीड मिलों वाले खरीद रहे हैं। अब अगला इम्पैक्ट, एक और नुकसान क्या होने लगा है कि इससे मक्की की फसल भी नीचे चली जाएगी किसान की, क्योंकि गंदम अब फीड मिल वाले जो पोल्ट्री की फीड में फीड इस्तेमाल होती है, ये फीड मिलों वाले, क्योंकि उनको गंदम सस्ती मिल रही है 1900-2000 की, तो वो मक्की क्यों 2500 की खरीदेंगे? हाँ, तो वो गंदम खरीद के इस्तेमाल करेंगे, सस्ती गंदम खरीद के महंगी फीड फिर भी देंगे, फीड की कीमत नहीं कम होगी। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को अब अगली एक और फसल, गंदम एक बैकबोन है सारी फसलों अच्छा, की। वजीर आजम का जवाब क्या था वो सुनना। वज़ीर आज़म ने मुस्कुरा दिए, और मेरे ख्याल में कुछ इंशाल्लाह गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है कुछ गवर्नमेंट मजीद बेहतरी करेगी। चले, ये तो नहीं करेगी तो मैं ये से सुन के अच्छा लगा कि गवर्नमेंट अच्छा करेगी। मुझे अगर नहीं करेगी तो ये मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान, किसान का नुकसान, मुल्क का नुकसान है। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब उस मुलाकात में मौजूद थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल की जो मुलाकात हुई, और नहरों वाला मामला तो जिस तरह हल हो गया है। दूसरा जो इंडिया के साथ मामलात हैं, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो बिल्कुल एक पेज पर है। लेकिन ये जो चंद साहब ने जिस जानिब इशारा किया, जो जिस पर हम कल बड़ी तफसीली प्रोग्राम हम कल कर चुके हैं, जो गंदम वाला इशू है, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो भी उठाया, वी होप कि गवर्नमेंट इस पर दे विल लुक इनटू इट। तो ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की कौमी सलामती कमेटी का आज जो इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ, और इंडिया की शरंगेजी को और इंडिया के जो बेइंसाफी पर मबनी इक़दामात हैं, एक पूरा जवाब दिया गया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद अब इंडियन तैयारे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वीज़े सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, और इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे काफ़ी सारे, उनको नापसंदीदा शख्सियात जो है वो करार देकर फ़ौरन 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। तो इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू ब्रेक से पहले भी की। इस वक्त वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और सैफरान जनाब अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मुकाम साहब, मामला चूँकि कश्मीर का है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, लेकिन जिस हटदर्मी का मुजाहरा अब हुआ और बात बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक इंडिया पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि क्या आप समझते हैं कि ये एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी? क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता माजी में वो कर चुके हैं कि अगर कोई अटैक पाकिस्तान पे होता है तो फिर पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो इस तरह जज्बाती इमोशनल अंदाज में जिस तरह इल्जामात लगाए बगैर तहकीक के, रिसर्च के, सबूतों के क्या सबूत है? वही एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट हमने उसकी मजम्मत भी की, पाकिस्तान ने उन लोगों से सारी यकजहती भी की, सब कुछ किया। तो एकदम वही बाहर से आकर कैबिनेट की मीटिंग कॉल करो और फिर ये स्टेटमेंट देना, और सारे वही चीजें जो न करने वाले इंडस वाटर ट्रीटी को देखे कि उसको नहीं मानते, लॉ को नहीं मानते, ये बॉर्डर बंद किया, ये किया, ये जो कई इक़दामात का ऐलान किया, समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। तो उनका मकसद तो सिंपल ये है कि वही जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है तो वही उनको दबाना चाहते हैं, और हमें भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे तो ये होगा, वो होगा, फला होगा। उनकी अपनी तरफ से ये जो साफ जाहिर आ रहा है, उन्होंने सिंपल वही मैथमेटिक्स निकाला और उस हिसाब से इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए। बहुत अफसोस की बात है इस तरह एक बड़े जमहूरी हुकूमत को और उनकी इस तरह चार्जेस लगाना बगैर के सबूत और तहकीक के। अगर दूसरे साइड पर देखे तो कलभूषण से स्टार्ट करें और किस किस के हमारे साथ कितने दलाइल सबूत उनके लोगों को पकड़ा गया, और उन्होंने खुद एतराफ किया है अपनी जासूसी का, अपने कार्रवाइयों का, सब कुछ सामने। मगर हमने कभी इसी
حد تک بات نہیں کی جو انہوں نے بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کیے. اس کا اصل مقصد ہے کہ ان کے خلاف جو موومنٹ چل رہا ہے ہر جگہ ایک جگہ سے اسٹارٹ سے شروع کرے اینڈ تک, تو اس کو دبانے اور لوگوں کی رخ دوسرے سائڈ پر لے کے جانے کے لیے کر رہے ہیں. اور وہی کشمیریوں کی جو بات ہے وہ تو اس طرح ایک نیچرل, وہ جو بھی کہے نہ کشمیریوں سے ان کو دستبردار ہونا ہے, اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی, لاکھ تک شہادتیں دی, ان کے گھر پر سب کچھ, ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے 7,000 لوگ ان کے جیلوں میں شہادت ہوئی. ایک ہسٹری تاریخ ہے, اور آج تک بھی یہ 77 ایئر سے اور آئندہ بھی رہ گیا. اور پاکستان یہ ڈٹرمنٹ ہے کہ ان کا سپورٹ کہ جب تک یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق اس کا تصفیہ نہ ہو تو پاکستان جاری رکھے گا. یہ تو ہمارا بالکل سٹانس ہے, کلیئر ہے. ٹھیک ہے, یہ امیر مقام صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا. جی, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن کرا کے جو اقدامات اعلان کیے گئے ہیں, اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو کشمیریوں کی جو اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے وہ بند کر دے. تو آپ بحیثیت امور کشمیر کے وزیر کیا پیغام دینا چاہیں گے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو؟ نہیں, میں بالکل کیٹیگریکلی, آج ہمارا ایک فنکشن تھا اس میں میری اسپیچ بھی تھی, اور میں نے وہی بھی کیٹیگریکلی بات کی کہ یہ جب تک ایک پاکستانی زندہ ہے اور ایک کشمیری زندہ ہے اسے واپس نہیں ہوگی, اس میں تیزی آئے گی, اس میں کمی نہیں آئے گی, اس میں تیزی آئے گی. اور وہی میسج آج میں نے اعلان کیا کہ جو 28 مئی ہم جس طرح پچھلے بھی مناتے آ رہا ہے, مگر یوم تکبیر اسی دفعہ زیادہ زور شور سے منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہی میسج دیں گے. تو میں اس میں تو کوئی دوسری رائے اور دوسری بات ہے نہیں, مگر اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ ہم نے والیوم و حجم اور اس کے حساب سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو خود بھی کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا فائدہ ملے گا, انڈیا کی عوام کو کیا فائدہ ملے گا. یہ وہی نہیں ہے کہ کسی کی والیوم اتنا ہے, کسی کی اتنی ہے, کسی کی آبادی, یہ تو وہ دوسرا ابھی ایٹمی دنیا ہے. تو یہ بھی ان کو احساس ہے بھی, یہ تو ویسے دباؤ میں لانا چاہتا ہے اور جو بھی کر رہے ہیں یہ ان ریئلائز بھی کر رہا ہے. اگر ماضی میں بھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو پاکستان نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے, اور اب بھی وہ 100 دفعہ سوچے گا پھر یہ باتیں کریں گے. میں نے کہا جو بھی باتیں آئے سامنے وہ ایک جذباتی نوعیت کے, ایموشنل ٹائپ کے, اس طرح اس میں کچھ اس طرح میں کوئی دیکھتا ہوا اس طرح کچھ ہوگی نہیں. اور یہ بات کہ اسی ایک ایشو میں پاکستان کی پوری عوام پاکستان کے افواج کے ساتھ, پاکستان کے افواج پاکستانی عوام کے ساتھ وہ ایک دو ہے, اس میں دوسری بات نہیں. ایک جان دو غالب, یہ بات نہیں کہ یہ کوئی اور چیز, تو مطلب ہے کہ وہ ایک ہی اور ایک ہی رہیں گے, اس میں دوسری بات ہے نہیں. اور ساری اس پر متفق ہے کہ جب پاکستان کی اس طرح سلامتی اور اس کی ایشو آتی ہے تو ساری قوم ایک ہے, اور اپنے افواج کے پیچھے پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوں گے. اور انہوں نے جو بھی حرکت کی, جس طرح کل انہوں نے اعلانات کی ایک لمبی لسٹ جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا, آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی اسی طرح جواب دیا گیا. تو ہم اس کو دیکھیں گے, ان کو فالو کریں گے. ہم کوئی پہل کرنا نہیں چاہتے, وہی جو کرتے ہیں تو درجہ بدرجہ ان کا اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا. بالکل ترکی بترکی جواب دیا جائے گا. اچھا امیر مقام صاحب, آپ نے اس ایک اور اہم بات کی کہ تمام قوم, اب اس میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اکراس دا بورڈ سب نے آج یہ اعلانات کیے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ پوری قوم جو ہے جو بھی اگر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیا اس وقت ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سیاسی تناؤ اور اس کو کم کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور ایک مضبوط پیغام دیا جائے انڈیا کو؟ یہ تو اچھی بات ہے. ہم نے تو پہلے بھی جو دہشت گردی کا ایشو تھا اس پر بھی اس طرح کوشش کی ہے, اور دوبارہ بھی یہ ایک بات ہے کہ ہم سب کی ایشو ہے, کسی کی ہار جیت یہ نہیں ہے. اگر یہ ملک رہے گا, یہ مضبوط رہے گا تو ہم سارے ہوں گے, ہماری سیاست بھی ہوں گا, ہمارا سب کچھ ہوگا. اس میں میرے خیال میں
کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ابھی جو پارلیمنٹ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے تو اس سینٹ کے اجلاس سے بھی اس طرح میسج اسٹرانگ جانا چاہیے, اور قومی اسمبلی بھی جب ان سیشن ہو پھر بھی اس طرح اسٹرانگ میسج جانا چاہیے. اور جو آپ آل پارٹی کانفرنس کی بات کرتے ہیں, جو پارٹیاں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی بلا کے کلیکٹیولی ایک اسٹرانگ میسج جانے میں پاکستان کی بہتری ہوئی اور کوئی نقصان نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا امیر مقام صاحب, آج ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہوا جو چولستان کینال اور ایک کنٹروورسی اس سے بن گئی تھی. نہریں اب پرائم منسٹر صاحب نے آج اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ مل کر کے اب نہریں نہیں بنے گی, اور 2 مئی کو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا اس میں اس پر بات بھی ہوگی, لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ زیبا, اگر آپ کو یاد ہے آپ نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا, میں نے آپ کے ساتھ اور کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, اور ایک سیاسی سوچ رکھتے ہوئے میں نے پہلے دن سے لوگ حیران تھے جو مجھ سے سوال کرتے تھے, تو میں یہ جواب دیتا تھا کہ اب یہ ٹیکنیکلٹی کی بات نہیں ہے, یہ ابھی ٹیکنیکل ایشو رہی نہیں, یہ میرا ڈے ون سے سٹانس ہے. جو پہلے دن سے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بھی جواب دیا آپ کے پروگرام میں بھی کہ یہ ابھی ٹیکنیکل ایشو رہی نہیں, وہی کالا باغ والی کی طرح کہ یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے کہ سندھ بنجر بن جائے گا نہیں بن جائے گا کیا ہے. اور یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ واٹر ریکارڈ کے تحت کوئی ایک قطرہ پانی ایک صوبہ دوسرے کا لے ہی نہیں سکتے. ایک صوبے کی اپنی مرضی ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, مگر ابھی یہ ٹیکنیکل باتوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. اور پیپل پارٹی کی بھی مجبوری بن گئی, وہی جو سارے لوگ ان کے خلاف نکلے تو وہ ان کے لیے بھی اسے واپس جانا ناممکن ہے. اور ہم بھی ایک ساتھ ایک گورنمنٹ میں ایک حصہ ہے, ایک ساتھ چل رہا ہے. تو یہ تو ہم نے پہلے سے بھی کہا تھا, یہی ہونا تھا کہ ہم اس کی اسی طرح چیز سیاسی حل نکل آئے گی. اور آج وہی پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات اپنی وہی بھی کر دی کالا باغ والی کہ میں اس زمانے میں اگر چیف منسٹر تھا پنجاب کا اور یا دوسرے شکل میں, تو یہ میں بھی سمجھتا تھا کہ اس سے کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے, نہ سندھ کی پانی لے جا رہا ہے, نہ ڈیزرٹ بن رہا ہے, رن آف دی ریور پر ہے, کچھ نہیں. مگر جب وہ سیاسی ایشو بن گئی تو ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی قوم کی یکجہتی ہے اور فیڈریشن کو قائم رکھنا ہے. اس میں کوئی پوٹ ڈالنا نہیں, ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا. تو اس طرح یہ ایشو بنا تھا, اور ابھی جو وہی ایک ایشو بنا ہے تو اس لیے ہم اسی پر جب تک سی سی آئی اور ان کی منظوری نہیں ہو اور کنسنسس نہ ہو سب کی اور اتفاق رائے نہ ہو, سندھ بھی ساتھ نہ ہو, تو یہ نہریں نہیں بنیں گے. تو ایک بڑی بات ہے, وہ ایک میسج سب کو گیا کہ اسے امن آ جائے, پیس آ جائے, اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو وہی اپنے گھروں کو واپس چلے جائے کہ سچ اس طرح بات نہیں. چلے, امیر مقام صاحب وفاقی وزیر برائے کشمیر و سفران ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے بات کریں گے کہ یہ جو اسکیلیشن ہو گئی ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں, جو تناؤ ہے, اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, سندھ طاس معاہدہ جسے کہتے ہیں, اور انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو کیا ابھی حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی گفتگو آپ نے سنی, جو کہ سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس کی اس ملاقات میں وہ موجود تھے جو بلاول بھٹو اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان ہوئی, اور پھر ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں انڈیا نے جو ایک فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد جو یک طرفہ اقدامات کیے اس میں اس کی بھرپور مذمت کی گئی, اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے تھے اس کی بھرپور انڈوزمنٹ جو ہے وہ کی گئی. اس وقت ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ہیں, اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب بھی رہ چکی ہیں اور معروف مصنف بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. پچھلے 15-20 سالوں میں شاید اس وقت جتنی تلخی پیک تک پہنچ چکی ہے ہم نے نہیں دیکھی. پاکستان کا جو رسپانس تھا نیشنل کمیٹی کی سیکیورٹی میٹنگ کے بعد, آپ کے خیال میں کیا وہ مؤثر رسپانس تھا اور ایک میجرڈ رسپانس تھا؟ عادل, آپ نے لفظ میجرڈ استعمال کیا, میرا خیال ہے وہ درست ہے. جی, میجرڈ رسپانس ہے اور ایک طرح سے میچنگ رسپانس بھی ہے, اس لیے کہ کافی ساری ایکشنز جو پاکستان نے اناؤنس کی ہیں ان ریٹیلیشن
for what the Indians have announced. पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करने को कहा है to Indian air flights, overflights. उसके साथ वाघा बॉर्डर की को बंद करने का कहा है. And of course, most importantly, पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर पे वो बयान किया गया है स्टेटमेंट में, और जो चार्जेस हैं टेररिज्म के उनको ज़ाहिर है रिजेक्ट किया गया है, और इसको भी रिजेक्ट किया गया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं. तो इस पे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था जो लीगल है, दुरुस्त है, प्रिंसिपल्ड है, उन्होंने यही स्टेटमेंट में कहा हमारी हुकूमत ने कि ये एक तरफ़ा नहीं हो सकता, इस तरह की सस्पेंशन बिल्कुल ट्रीटी में है ही नहीं कोई प्रोविज़न. और फिर साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट to also suspend bilateral agreements, all bilateral agreements with India, including the Shimla Agreement. तो मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अनाउंस हुई हैं. ये ज़रूरी थी और बिल्कुल ठीक दुरुस्त तरीके से आर्टिकुलेट हुई हैं. एंड आई थिंक मौसर जवाब है ये. डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि 3 बजे हमला होता है, 3:05 पर उनका इंडियन मीडिया जो है रेट्रिक बिल्कुल नैरेटिव स्ट्रेट अवे कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है. अभी तक ये पता नहीं चला हमलावर कौन थे, ना कोई सबूत शवाहिद, एकतरफा तौर पर ऐसी चीजें हो जाती हैं. और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से तकरीर की, क्या इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन चीजों पर सवाल उठाती है कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर एक मुल्क पर इल्जामात लगा देते हैं? मेरे ख्याल ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए. मैं तो इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में भी खदशात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी खदशात हैं और कंसर्न्स हैं कि ये सूरत हाल जो है, ये जो तनाव है, जो टेंशन्स एस्केलेट हुई हैं, ये मज़ीद और ना एस्केलेट हों. तो मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह से अब दोनों साइड्स ने जो कहना था कह दिया है. मेरे ख्याल में तो अब ज़रूरत इस बात की है कि टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, इसलिए कि अब अगर भारत की तरफ से कोई इस तरह का एक्शन हुआ, यानी कि कोई फौजी कार्रवाई हुई जिसकी कि स्पेकुलेशन आपको मालूम है चल रही है, तो जाहिर है उसका जवाब पाकिस्तान ज़रूर देगा, और उससे फिर बहुत ही एक संगीन सीरियस सिचुएशन पैदा होगी और एक फुल ब्लोन क्राइसिस का फिर एक खतरा होगा. अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हम देखें कि जो भी इस तरह के वाकयात हुए मुंबई अटैक्स पे अगर आप देख लें तो कुछ ममालिक खुलकर मजम्मत भी करते थे और पाकिस्तान को साथ में ब्लेम भी करते थे. इस दफा इंडियन वर्जन को उतनी सपोर्ट मिलती नजर नहीं आ रही. एम आई राइट? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है कहना कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स, देखें टेररिज्म पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है. जी जी. और हम वही रिस्पॉन्स देख रहे हैं. आपने अमरीकी सदर का भी रिस्पॉन्स देखा. अगेन मैं वापस जाऊंगी इस इशू पे कि हमें इस सूरत हाल को किसी तरह से आगे एस्केलेट करने से रोकना चाहिए. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी किसको क्या कहती है वो जाने. हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, एक तो ऑफ कोर्स प्रिपेयर्डनेस, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं, दे आर ऑन हाई अलर्ट इन केस ऑफ एनी इंडियन एडवेंचर. और दूसरा ये कि हमें नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक हो रहा है, जिससे कि मैं मुतमईन हूँ. आप देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी हैव क्लोज्ड रैंक्स, और पाकिस्तान स्टैंड्स यूनाइटेड टुडे टू कन्फ्रंट एनी इंडियन एग्रेशन. इस पे हमें नजर रखनी चाहिए और इस बात करनी चाहिए. डॉक्टर साहब, सिंध ताश मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान क्या कर सकता है? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, एक तरफा तौर पर इंडिया मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कर दिया है. क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाया जा सकता है? नहीं जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो नहीं जा सकते ना हम. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे आप जाते हैं व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी. तो इसमें हाँ, उन्होंने जिस तरह से इसको यूनिलैटरली सस्पेंड किया है, इट्स कॉन्ट्री टू इंटरनेशनल लॉ. और इसमें जैसे कि हमारी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट ने ये पॉइंट आउट किया है कि कोई प्रोविजन नहीं है इस ट्रीटी में कि एक फरीक जो है वो यूनिलैटरली इसको अबेयंस में डाले, सस्पेंड करे या एब्रोगेट करे.
मेरा ख्याल है हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इमीडिएट फ्यूचर में इंडिया कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू हॉल्ट द वाटर टू पाकिस्तान और टू डाइवर्ट द वाटर। अगर इंडिया चाहता है ये करना तो उसको काफ़ी साल लगेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जिससे कि वो सिग्निफिकेंटली पानी को रोक सके। सो इमीडिएट फ्यूचर में इस तरह का कोई मुझे तो डेंजर नहीं नज़र आता, लेकिन उनकी जो ये एक्शन है ये एक प्रेशर टैक्टिक है, पाकिस्तान पे दबाव डालने का तरीका है, जिस पे कि पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि इसको रिजेक्ट किया है। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।